وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے رگ رگ میں تیری محبت پیدا فرما. بوٹی بوٹی میں محبت پیدا فرما. اے اللہ انگ انگ میں اللہ تیری محبت پیدا فرما. اے اللہ دنیا میں تیرے کروڑوں بندے ایسے ہیں. اے اللہ تیرے دنیا میں کروڑوں بندے ایسے ہیں. اے اللہ ان کروڑوں بندوں میں اللہ ہم بھی ہیں. اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہوئے. اے اللہ دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہیں میرے مولا. اے اللہ ان کو اپنی نیکی پر اللہ امید ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے میرے مولا. اے اللہ ہم تیرے امید پہ آئے. اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار بن کے آئے. اے اللہ ان کا تو اللہ تو سہارا ہے. اے اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ ہمارا سہارا بن جانا. اے اللہ ہمارا کفیل بن جائیے. اللہ جی مان جائیے میرے مولا. اللہ جی مان جائیے. اللہ جی مان جائیے میرے مولا. اے اللہ ہمیں اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. ہمارے گناہ اللہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پورا جسم گندگی سے بھرا ہوا ہے. پورے بدن سے بدبو آ رہی ہے. اے اللہ اس گناہ کی بدبو کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بدن کی گندگی کو دور فرمائیے. اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ بچہ جب اللہ ماں سے لڑ کر نکلتا ہے, ماں کی نافرمانی کر کے گھر سے نکلتا ہے, اے اللہ وہ یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں کمائی کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. اے اللہ جب وہ بچہ واپس آتا ہے یہ سوچ کے مجھے تو اللہ میرے ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, میرا سب کچھ میری ماں ہے, میری ماں کے بنا میں نہیں رہ سکتا. اے اللہ واپس جب ماں کے پاس آتا ہے تو ماں اللہ اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اے اللہ جی ہم بھی تو اللہ تجھ سے روٹ کے چلے گئے تھے, تجھے ناراض کر کے چلے گئے تھے میرے مولا. لیکن اے اللہ آج ہمیں احساس ہوا ہے ہم تیرے در پہ آئے ہیں میرے مولا. اے اللہ انسانوں کی فطرت میں یہ ہے کہ جب کوئی لوٹ کے آتا ہے اسے محبت سے سینے سے لگایا جاتا ہے. اے اللہ ہم بھی تو بھٹکے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اللہ تو اپنی رحمت کی چادر میں اوڑھ لیجیے. ہمیں بھی اللہ بھٹک کے تیرے پاس آئے. اے اللہ ہمارا بھی تو کوئی در نہیں ہے میرے مولا, تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے میرے مولا. اے اللہ آپ ہمیں اپنا لیجیے. اے اللہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے, دنیا کی گندگی میں پڑے ہوئے, دنیا کی محبت میں الجھے ہوئے. اے اللہ آپ اپنی محبت عطا فرمائیے. آپ اپنی محبت عطا فرمائیے. آپ اپنا قرب نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے انگ انگ سے اللہ تیری نافرمانی جاری ہوتی ہے. اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے جسم سے گناہ کر بیٹھتے ہیں, ہم اپنی زبان سے گناہ کر بیٹھتے ہیں. لیکن میرے مولا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ, میرے در پہ مت آنا, تم نے میری نافرمانی کی ہے. اے اللہ آپ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے
اللہ آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میرے مولا آپ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے، ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے میرے مولا، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تیرے رحمت کے سہارے ہی جی رہے میرے مولا۔ اے اللہ اس فتنے کے دور میں، اے اللہ جہاں گلی میں دیکھیں گے اللہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے میرے مولا۔ اے اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تجھ سے فریاد نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے میرے مولا؟ آپ ہی کا سہارا تو ہے میرے مولا۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی حامی نہیں ہے۔ اے اللہ وہ صحابہ کی جماعت مقدس تھی میرے مولا، جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد کم تھی میرے مولا، تو نے کہا فرشتوں کو 1000 فرشتوں کو بھیج دوں گا، پھر تو نے کہا 3000 فرشتوں کو بھیج دوں گا، پھر کہا 5000 فرشتوں کو بھیج دوں گا۔ اے اللہ وہ مقدس جماعت تھی میرے اللہ، وہ تیرے قرب کو حاصل کر چکے تھے، تو نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اے اللہ آج اس امت کا کوئی مددگار نہیں ہے میرے مولا، اس اللہ تیری نبی کی امت یہ اللہ ہر جگہ کٹ رہی ہے، اے اللہ یہ نبی کی امت ہر جگہ کٹ رہی ہے میرے مولا۔ اے اللہ آپ اس نبی کی امت کو بچا لیجئے، اے اللہ اس نبی کی امت کو بچا لیجئے میرے مولا۔ اے اللہ پورے مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ پورے مساجد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آج اللہ وہ مسجد رو رہی ہے میرے مولا، چیخ چیخ کر ہمیں آواز دے رہی ہے، اے اللہ اس مسجد کی حفاظت کر دیجئے میرے مولا۔ عید کے دن بھی اے اللہ بچے، معصوم بچے اپنے باپ کے جنازے کے سامنے رو رہے ہیں میرے مولا۔ اللہ اس بچے کو کوئی، اللہ وہ بچہ جب کسی سے پوچھتا ہے میرا باپ گھر کب آئے گا، جب بچہ ماں کو پوچھتا ہے میرا باپ کب آئے گا، ماں کہتی ہے 10 منٹ دعا کر لینا باپ آ جائے گا۔ 10 منٹ کے بعد بچہ پوچھتا ہے ماں ابو ابھی آئے نہیں ہے۔ اے اللہ اس بچے کو یہ نہیں معلوم وہ ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ بیت المقصد کے اندر اے اللہ لاشوں پہ لاشیں پڑ رہے میرے مولا۔ اے اللہ عید کے اللہ ہم کیسے عید کی خوشیاں منائے میرے مولا۔ اے اللہ اتنے مسلمانوں کی جانیں اللہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اے اللہ کہیں کے کاندھوں پہ جنازے جا رہے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تیرا حبیب ہے، اللہ تیرے حبیب کو تو نے براق پہ معراج پہ بلایا ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں تیرے نبی نے امامت کی ہے میرے مولا، تو نے اپنے پاس وہاں سے بلایا ہے۔ اے اللہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے میرے مولا، اے اللہ وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما دیجئے، کفار کے اللہ سازشوں کو ختم فرما دیجئے، کفار کے سازشوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد سے اللہ حفاظت کر دیجئے، اے اللہ وہ مسجد ہے جس کو تو نے پہلا قبلہ بنایا تھا، اے اللہ اس قبلے کی حفاظت کر دیجئے، اے اللہ کوئی حامی و مددگار بنا دیجئے، اے اللہ کوئی حامی مددگار کو بھیج دیجئے میرے مولا۔ اے اللہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے فرعون کو اے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، پیار سے سمجھایا مانا نہیں ہے، پھر دوبارہ سمجھایا مانا نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے ظالم تو مانتا نہیں ہے، تو اے اللہ تو نے کبھی اللہ کھٹمل کا عذاب بھیج دیا، اے اللہ تو نے اللہ مینڈک بھیج کے اللہ اس مینڈک کا عذاب بھیج دیا، اے اللہ تو نے ہر طریقے کا عذاب بھیجا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اے اللہ آج پوری دنیا میں اللہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے، اللہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ وہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، پوری دنیا میں کورونا بیماری کو بھیج کر تو سمجھانا چاہ رہا ہے میرے مولا، ان ظالموں کو سمجھانا چاہ رہے میرے مولا۔ اے اللہ تیرا قاعدہ ہے فرعون نہیں مانا تو عذاب دے کر اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا ہے،
اے اللہ ان ظالموں کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے میرے مولا۔ اے اللہ تو اس عذاب کے ذریعے سے پوری دنیا کو اے اللہ وحشت بنا دیا ہے، پوری دنیا میں آگ جل رہی ہے، پوری دنیا میں لاشیں جل رہی ہیں میرے مولا، تاکہ یہ ظالم لوگ سمجھ سکے اے اللہ اس بیماری میں جو مبتلا ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے انہیں شفا کامل عطا فرما، اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہے میرے مولا، اے اللہ ہم سے امتحان نہ لیجیے میرے مولا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان نہیں دے سکتے میرے مولا، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں میرے مولا، اے اللہ کمزور اور بے بس بن کر تیرے دربار میں آئے، تیرے در پہ آئے ہیں میرے مولا، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے کے لیے سائل ہے اس کو جھڑکو مت، اس کو جھڑکو مت، اے اللہ ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا ہے کہ سائل کو جھڑکو مت، اے اللہ آپ تو بڑے آقا ہیں، اے اللہ آپ تو سب سے بڑے مالک ہیں میرے مولا، اے اللہ ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ ہمیں جھڑک کر یہاں سے بھگانا دینا ہے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکالنا دینا میرے اللہ، اے اللہ کچھ لوگوں کی جماعت ہے اللہ جب دنیا دار کے پاس جاتی ہے اے اللہ دنیا دار بھی مان جاتا ہے، حکومت والے بھی مان جاتے ہیں میرے مولا، اے اللہ ہم کچھ گنے چنے بندے اس رات کے وقت میں تہجد کے وقت میں جبکہ تو پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اے اللہ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے میرے مولا، ہم چند لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے تمام کیے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں کروڑوں لوگوں میں اے اللہ ہم چند لوگ بھی ہیں میرے مولا، اب ان تمام کروڑوں لوگوں میں چند لوگ اللہ تیرے در پہ آئے، اے اللہ ہم یہاں سے خالی نہ بھیجنا میرے مولا، لیلۃ الجائزہ میں خالی نہ بھیجنا میرے مولا، اے اللہ ہم نے رمضان کی ناقدری کی ہے میرے مولا، رمضان کی ناقدری کی ہے، اے اللہ اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرمانا، اے اللہ آج تیری رحمت جوش میں ہے میرے مولا، خوشی کا موقع ہے، اے اللہ اس میں ہم آپ سے مانگ رہے میرے مولا، اے اللہ عید کا موقع ہے میرے مولا، اے اللہ ہمیں خوش کر دینا، معافی کا اعلان کر کے خوش کر دینا میرے اللہ، اے اللہ ہمیں عید منانے کا شوق نہیں ہے میرے مولا، کیونکہ میرے مولا ہمارے مسلمان بھائی جو اے اللہ ان کی لاشیں پڑ رہی ہیں میرے مولا، اے اللہ یہ کون سا دور آیا میرے مولا، اے اللہ جہاں دیکھے وہاں وحشت ہی ہے، اے اللہ جہاں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں وہاں لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، اے اللہ کوئی آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو اے اللہ لاش بن کے آ رہا ہے میرے مولا، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت کر دیجئے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت کر دیجئے، اے اللہ شام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ شام کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی نصرت فرمائیے، اے اللہ تیرے فرشتوں کو بھیج دیجئے میرے مولا، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیجئے میرے مولا، اے اللہ آپ نے صحابہ کے درمیان فرشتوں کو بھیجا ہے، اے اللہ ان کفار کو، اے اللہ ان دشمنان اسلام کو، اے اللہ آپ یہ بتا دیجئے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اے اللہ آپ ان کے مقابلے میں اے اللہ ایمان والوں کو کھڑا کر دیجئے، اے اللہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے اللہ تمام سامان و اسباب کو مہیا کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے میرے مولا، رمضان کے فقیر بن کے تیرے در پہ آئے، تیرے نبی نے کہا عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کیا کرے، اے اللہ ہم آپ سے عید سے پہلے آپ سے فطرہ مانگنے آئے میرے مولا، آپ سے بھیک مانگ رہے میرے مولا، ہماری جھولیاں بھر دیجئے، اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے میرے مولا،
ہم فقیر ہیں میرے مولا، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اے اللہ توبہ کا سامان دے دیجئے، توبہ کا سامان دے دیجئے میرے مولا۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت عطا کر دیجئے، آپ اپنی رحمت عطا کر دیجئے میرے مولا۔ اے اللہ ہم آپ سے اے اللہ التجا کرتے ہیں میرے مولا، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ یہ مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو اے اللہ ہم اب سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما کر اللہ پوری دنیا سے وبا کو ختم فرما دیجئے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اسلام کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مساجدوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ذکر کے مجالس کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مشائخوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ علماءوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب کوئی مشکلات آتے، اے اللہ مشکل گھڑی آتی تو اے اللہ اس امت کو سنبھالنے کے لیے صحابہ کے درمیان اے اللہ تیرا حبیب موجود تھا۔ اے اللہ صحابہ پہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی تو تیرا حبیب ان کے درمیان تھا میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے درمیان نہ ہمارا نبی موجود ہے، اے اللہ نہ فرشتے آ رہے میرے مولا۔ اے اللہ آپ مدد فرمائیے میرے مولا، آپ ہمارے درمیان آ جائیے، آپ ہماری اللہ مدد فرمائیے، ہماری کفایت فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس نبی کے اللہ ماننے والے ہیں، اے اللہ اس نبی کو مانتے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ فرعون نہیں مانتا تھا، اے اللہ تجھے خدا مانتا تھا لیکن اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اے اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا میرے مولا۔ اس کے باوجود تو نے کہا اگر وہ ایک مرتبہ کہتا اللہ مجھے بچا لے تو میں اس کو بچا لیتا۔ اے اللہ ہم تو تجھے ماننے والے ہیں نا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں مولا۔ اے اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں میرے مولا، آپ کو رب مانتے ہیں، اے اللہ آپ کو ہم تمام چیزوں کا رب مانتے ہیں، ہم تو اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اے اللہ لیکن ہم گنہگار ہیں ضرور۔ اے اللہ جب تو فرعون کی سن سکتا ہے، اے اللہ ہم تو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہماری سن لینا۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہم سب کی زندگی کا سوال ہے میرے مولا، ہماری طرف نظر بھی ڈالیں، رحمت کی نظر آپ کی پڑے گی تو ہماری زندگی بن جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی، ہمارے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ جی ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، ہماری زندگی بنے گی میرے مولا۔ اللہ آ جائیے نا میرے مولا، ہمیں اللہ یہ خوشخبری سنائیے کہ جاؤ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تیرے فرشتے بھی سن رہے ہوں گے میرے اللہ۔ اے اللہ ہم اپنے گندے ہاتھوں کو اٹھا کر گندی زبان سے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اللہ ان تمام سزاؤں کے مستحق ہے میرے مولا، ہمارے اوپر جو حالات آ پڑی ہیں میرے مولا، اے اللہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اے اللہ تجھے حق ہے میرے مولا، تجھے حق ہے۔ آپ ہمیں سزا بھی دیں گے تو اللہ ہم آپ سے پوچھ نہیں سکتے، لیکن میرے مولا آپ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں۔ اللہ آپ نے ہمیں بنایا ہے، آپ نے ہمیں بنایا میرے مولا۔ اے اللہ جب ماں اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے تو بچے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے مولا ماں دوڑ کے نکلتی ہے، ماں اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اے اللہ آج ہم وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہم اللہ ہاسپٹلوں کے چکر میں پڑ رہے ہیں، جب کوئی مر رہا ہے تو اللہ اس کے پیچھے اس کو لے کر اللہ ہاسپٹل گھوم رہے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ کورونا سے بچنے کی اللہ تدبیریں سوچ رہے ہیں، اے اللہ اپنی جان کو بچانے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں،
اے اللہ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے اللہ ہم سوچ رہے ہیں، اے اللہ اپنے اللہ تمام بدن کو صاف رکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے بارے میں سوچتے ہیں۔ اے اللہ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دل بھی پہ تیرا گھر ہے، اس گھر کو بھی کبھی صاف کی۔ اے اللہ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس گھر کو بھی صاف کیا جائے۔ اے اللہ تیرا دل ہے، اللہ ہمارا دل تیرا گھر ہے۔ اے اللہ اس دل کو اللہ منور کر دیجیے، اس دل میں محبت پیدا فرمائیے، اس دل میں اللہ گناہوں کی گندگی کو ختم کر دیجیے۔ اے اللہ اس دل کو اے اللہ تیری محبت کے لیے چن لیجیے۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما اے اللہ جس سے عبادت میں شوق و جذبہ پیدا ہو جائے۔ اے اللہ ایسا خوف عطا فرما کہ جس سے گناہ ہم سے چھوٹ جائے، جس سے گناہ ہمارے ختم ہو جائے۔ اے اللہ جی آپ مان جائیے میرے مولا۔ اے اللہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ ہم ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں۔ باپ ہمارا ناراض ہو جائے تو اللہ باپ بات نہیں کرتا، ماں ناراض ہو جائے تو ماں بات نہیں کرتی۔ اے اللہ بھائی ناراض ہو جائے تو بھائی سے بات نہیں کرتا۔ اے اللہ لیکن آپ کی ذات ایسی ہے میرے مولا، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو آپ مان جاتے ہیں میرے مولا، آپ جلدی مان جاتے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ آپ مان جائیے نا، اے اللہ آپ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس وبا کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ کہیں اللہ نوجوان بچے اے اللہ اپنے ماں باپ کے سامنے دنیا سے جا رہے میرے مولا، کہیں اولاد ایسے ہے جو کچھ بھی نہیں جانتی میرے مولا موت کیا ہے، موت کیا ہے۔ اے اللہ وہ آج ماں باپ کے سر پہ باپ ان کے سامنے مر کے پڑا ہوا ہے، باپ کو یہ پتہ نہیں ہے، باپ اس کی لاش پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے، باپ اس کی لاش پہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے، اس بچے کو پتہ نہیں ہے میرے مولا۔ اللہ اس بچے کا کیا ہوگا میرے مولا، اس بچے کا کیا ہوگا، اس بچے کا کون مددگار ہوگا اللہ۔ اے اللہ آپ ہمیں ایسا بے سہارا چھوڑیں گے تو اللہ ہمارا سہارا کون بنے گا میرے مولا، ہم تو آپ کے سہارے سے جی رہے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی ہمیں بے سہارا کر دے تو ہم کس کے پاس جائیں گے میرے مولا۔ اے اللہ اس دور میں اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے میرے مولا۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے۔ رمضان کی آخری رات ہے میرے مولا، آخری پہر ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کے مہینہ کا واسطہ ہے جس رمضان میں آپ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کا واسطہ ہے میرے مولا، اس تیرے کلام کا واسطہ ہے میرے اللہ۔ اے اللہ اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی نے اس امت کے لیے راتوں کو جاگ کر اپنی امت کی بخشش کے لیے رویا ہے۔ اے اللہ آج وہی امت اس نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اے اللہ ہم اپنے نبی کو بہت ناراض کیے، اے اللہ ایسا محسن ہمیں کبھی نہیں مل سکتا۔ اے اللہ اس کے احسانات ہمارے اوپر کروڑوں ہیں میرے مولا، ہم اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نبی نے اس امت کے لیے کیا نہیں کیا میرے مولا، ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ اے اللہ اپنے آپ کو بھوکا رکھا میرے مولا، بھوک اتنی شدید ہو جاتی میرے مولا کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اے اللہ اس بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی چارپائی کے نیچے تک چلے جاتے میرے اللہ۔ اس نبی کے اے اللہ قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ جب ہمیں آب کوثر پلایا جائے گا ہم صفے میں کھڑے ہوں گے، جب دو فرشتے آئیں گے اس میں سے ایک بندے کو کھینچ کر صف سے لائیں گے۔ اے اللہ تیرا نبی پوچھے گا اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کی سنتوں کو توڑتے تھے، آپ کی سنتوں کے جنازے اٹھاتے تھے،
اے اللہ قیامت کی رسوائی سے حفاظت کر دیجیے، آب کوثر کی سے محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، قیامت کا منظر ہوگا میرے مولا، ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اے اللہ ہر آدمی پکارے گا، اے اللہ میری جان بچا، اے اللہ میری جان بچا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والی ماں بھی کہے گی، اے اللہ میں کسی اپنے بیٹے کا سوال نہیں کروں گی، آج میری جان بچا۔ اے اللہ دنیا میں جسم ہوا کرتی تھی بیوی، وہ بیوی بھی کہے گی میں اپنے شوہر کا سوال نہیں کروں گی، اے اللہ بس میری جان بچا۔ اے اللہ بھائی کا نہیں ہوگا، اے اللہ تو نے کہا کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اے اللہ آج وہ منظر ہم دنیا میں دیکھ رہے میرے مولا، ایک آدمی تڑپ کے مر رہا ہے لیکن اس کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے میرے مولا، لاشوں کو چھوڑ کے جا رہے میرے مولا۔ اللہ ساتھ میں لیٹنے والی بیوی تک شوہر کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، جنازے سے ڈر کے دور بھاگ رہی ہے میرے مولا۔ ماں اپنے بیٹے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی تھی، وہ ماں اپنے بیٹے کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے۔ اے اللہ قیامت دن ہمارا کیا ہوگا جب دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ اے اللہ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوگے میرے مولا، ہر نبی کہے گا اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا، لیکن میرے مولا ایک آواز آئے گی امتی امتی۔ اے اللہ وہ اس دن اپنا سوال نہیں کرتا، نہ اپنے گھر والوں کا سوال کر رہا ہے، نہ اپنے نوازوں کا سوال کر رہا ہے، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کا سوال کر رہا ہے میرے مولا، وہ اپنی امتی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ اے اللہ آج اس نبی کی امت بہت پریشان ہے میرے مولا، بہت پریشان ہے۔ اے اللہ ہمارا تو آپ ہی تو سہارا ہے میرے مولا، اگر میرا نبی ہوتا تو اللہ کہتا ہے اللہ میری امت کو بچا لے۔ اے اللہ آپ ہماری طرف رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، کرم کی نظر ڈال دیجیے میرے مولا۔ اے اللہ ان ظالم فرعونوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ان ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ تو آپ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ تو ہدایت دے دیجیے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو اللہ صفا ہستی سے مٹا دیجیے، زمین سے اللہ ختم کر دیجیے میرے مولا۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر دیجیے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں وہ منظر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے میرے مولا۔ اے اللہ 4 لوگ جب کسی کا جنازہ لے جا رہے ہیں، پیچھے سے اس کا چھوٹا بچہ روتا بس جا رہا ہے۔ اے اللہ عید کی خوشی نہیں منا رہا میرے مولا، یہ کیا منظر آ گیا ہے میرے مولا۔ عید کا دن تو نے کہا خوشی مناؤ، اے اللہ ہم کیسے خوشی منائے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری بھائیوں کے جنازے نکلنے والا ہم کیسے خوشی منائے میرے مولا۔ اے اللہ تمام لوگ بیماری میں مبتلا ہے میرے مولا۔ اے اللہ ان بچوں پہ رحم فرمائیے، اے اللہ ان بچوں کی کفالت کر دیجیے، ان بچوں میں ہمت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ کفر سے لڑنے کی طاقت عطا فرما، ہم سب کو اللہ کفر سے لڑنے کی طاقت عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیے، ہمارے اعمال کو مضبوط فرمائیے۔ اے اللہ آج کی رات ہماری بخشش فرمائیے۔ اے اللہ اگر آج ہم بخشے نہیں گئے میرے مولا تو پتہ نہیں میرے مولا یہ زندگی ملے گی یا نہیں، یہ رمضان ملے گا یا نہیں۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی
جو رمضان کے شروع میں تھے اب نہیں ہے میرے مولا، جو ایک دن پہلے تھے آج نہیں ہو میرے مولا۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بخشش فرمائیے۔ اے اللہ آپ تو جلدی مانتے ہیں نا میرے مولا، اے اللہ آپ اچھے اللہ ہیں نا، اے اللہ آپ پیارے اللہ ہیں، اے اللہ ہمارے رب ہے، اللہ اے اللہ مدد کے لیے آ جانا میرے مولا۔ اے اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں میرے مولا، آپ ہمیں آپ کو اللہ پکارتے ہیں، اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے مولا، ہم کفر کے الفاظ نہیں کہتے، اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، اللہ تجھ سے جو توقع رکھتا ہے اس کو تو خالی نہیں بھیجتا میرے مولا۔ اللہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں نہلائے، اللہ ہمیں توبہ سے نہلا دیجئے، توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے۔ اے اللہ وہ وقت آنے کہ جس وقت لوگ ہمیں کفن پہنائے، اے اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں تقویٰ کا لباس عطا فرمائیے، تقویٰ کا لباس عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ وقت آئے جس وقت لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھائے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا سرور عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، اے اللہ نمازوں میں عشق عطا فرما۔ اے اللہ آپ تو اللہ سب سے بڑے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہم آپ سے اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے میرے مولا، آپ ہمارا ہو جائیے، آپ ہمارے بن جائیے میرے مولا۔ اے اللہ تیرے نیک لوگوں کے اللہ ہم نے پوری زندگی تیرے نیک لوگوں کو دیکھتے رہ گئے، تیرے نیک بندوں کو دیکھتے رہ گئے، اللہ والوں کو دیکھتے رہ گئے، اے اللہ تقویٰ و پرہیزگاری بندوں کو دیکھتے رہے، لیکن اے اللہ ہم کبھی اپنے آپ کو اللہ ایسا نہیں بنایا، اے اللہ ہم تیرے دوست بننے کی کوشش نہیں کی میرے مولا۔ اے اللہ جتنا رمضان المبارک میں جتنے بھی نیکیاں کما چکے ہیں، اے اللہ یہ اللہ کھوٹے سکے کی طرح میرے مولا۔ اے اللہ رمضان کا فقیر جب بازار میں نکلتا ہے، اے اللہ ہم عید کے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ فقیر گھر گھر صدائیں لگاتا ہے، خیرات دے دو، خیرات دے دو۔ اے اللہ اگر کوئی اے اللہ خیرات نہیں دیتا تو دوسرے گھر پہ جاتا ہے، دوسرا بھی نہ دے تو تیسرے گھر پہ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اللہ خیرات مانگنے کے لیے آئے میرے مولا۔ اے اللہ اگر یہاں سے ہم خالی لوٹ گئے تو اے اللہ ہمارے پاس کون سا در ہے میرے مولا جہاں ہم جا کے مانگے۔ اے اللہ تیرے در کے علاوہ میرے کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ اگر آپ دھکے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آپ ہمیں یہاں سے نکالیں گے تو کہاں جائیں گے میرے مولا؟ اے اللہ ہمارا دوسرا رب تو نہیں ہے نا، ہم تجھے اکیلا رب مانتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اے اللہ جب آپ ہمارے رب ہیں تو ہم آپ ہی سے مانگیں گے، آپ دے تب بھی مانگیں گے، آپ نہ دے تب بھی مانگیں گے۔ اے اللہ آپ خوش رکھیں تب بھی مانگیں گے، آپ ہمیں غم دے تب بھی مانگیں گے۔ ہر حال میں ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہر حال میں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے تراویحوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کہتے ہوں گے نا کہ نالائق تو نے روزہ کیسا کیا مجھے پتا ہے، تو نے نمازیں اونگتے ہوئے پڑھی ہے مجھے پتا ہے، تیری نماز تراویح کیسی پڑھی ہے مجھے معلوم ہے، تو آج آیا ہے میرے سے مانگنے کے لیے، کون سا چہرہ لے کے میرے پاس آیا؟ اے اللہ ہماری نمازوں کا حال آپ کو معلوم ہے، اے اللہ ہمارے روزوں کا حال آپ کو معلوم ہے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی دکھاوا ہے، اللہ باطن بھی دکھاوا ہے۔ اے اللہ ہم دکھاوے کی نماز پڑھتے رہے، دکھاوے کے روزے رکھتے رہے۔ اے اللہ آج اے اللہ جیسے بھی ہے تو آپ کے بندے تو ہے نا میرے مولا، گنہگار سے ہی لیکن آپ کے بندے ہیں نا میرے مولا، آپ اپنی مسجد سے ہمیں کبھی دھکا نہ دینا،
آپ اپنے در سے کبھی دھکا نہ دینا، اے اللہ، اے اللہ آپ اپنے در سے دھکا نہ دینا۔ اگر آپ دھکا دے دیے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے میرے مولا؟ جب شوہر اپنی بیوی کو دھکا دے کر باہر نکلتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ میں کس کے سہارے جیوں؟ در در کی ٹھوکریں کھانے لگتی ہے۔ ہر آدمی کو منت کرتی ہے کہ میرے شوہر کو سمجھاؤ، میرے شوہر کو سمجھاؤ۔ اے اللہ جب آدمی دھکے کھاتا ہے تو اے اللہ پریشان ہوتا ہے، اے اللہ جب اس کا کوئی در نہیں ہوتا تو اے اللہ وہ کس کے در پہ جائے گا؟ اے اللہ ہمارا در تو یہی ہے میرے مولا، یہاں سے ہم لے کے ہی نکلیں گے، یہاں سے لے کے ہی جائیں گے میرے مولا۔ اے اللہ آ جائیے نا میرے مولا، اے اللہ آج کی رات ہم آپ کو پکارے میرے مولا۔ آپ نے پوچھا کہ ان روزے داروں کا، ان نمازوں کا کیا کیا جائے؟ اے اللہ فرشتے کہیں گے کہ ان کا بدلہ دیا جائے۔ اے اللہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں، اے اللہ بدلہ تو اے اللہ ہم فقیر کی طرح لے رہے میرے مولا۔ اے اللہ جب کوئی چیز تقسیم کرتا ہے میرے مولا، اے اللہ تو اس کو اللہ اس کی تنخواہ اس کی محنت کے بقدر ملتی ہے اے اللہ، لیکن اس میں ایک کچرا جھاڑنے والا ملازم بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ جب عید کا موقع ہوتا ہے، جب پیمنٹ دیا جاتا ہے تو اے اللہ دنیا کا مالک، اے اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو تنخواہ دینے والا، وہ اس مزدور کو، اس جھاڑو پوچھا لگانے والے کو اے اللہ اس کی حالت دیکھ کر اس کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا کام کرنے والوں کو دیا ہے۔ اے اللہ والوں نے تو کمایا اس مہینے میں، اے اللہ ہم جھاڑو پوچھا لگانے والے میرے مولا، ہم جھاڑو پوچھا لگانے والے، ہمیں ان اللہ والوں کے اے اللہ ان اللہ والوں کے سپنے ہمیں بھی دے دیجیے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی دے دیجیے نا، اے اللہ ہمیں بھی دے دیجیے، اللہ آپ اپنا فقیر سمجھیے میرے مولا۔ اے اللہ ہمارا حال تو اس فقیر جیسا ہے میرے مولا، جو اندھا فقیر رمضان کے مہینے میں خیرات لینے کے لیے نکلتا ہے، جب بازار میں مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ اندھا فقیر جب ان پیسوں کو لے کر اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے دکان جاتا ہے تو دکاندار دیکھتا ہے کہ یہ تو کھوٹے سکے ہیں۔ اے اللہ وہ دکاندار کھوٹے سکے کو دیکھتا ہے، پھر اس اندھے فقیر کی طرف نظر کرتا ہے، اے اللہ اس کو اس اندھے فقیر پر ترس آتا ہے، وہ اس پہ ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے وہ لے جانا۔ اے اللہ آج ہم آپ کے سامنے کھوٹے سکے لے کر آئے میرے مولا، اعمال کے کھوٹے سکے لے کر آئے۔ اے اللہ ان کھوٹے اعمالوں کو قبول کر لیجئے، ان کھوٹے اعمالوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ کرنا، ہمارے حال پہ نظر کرنا، ہم اتنے کمزور ہیں میرے مولا، اے اللہ بہت کمزور ہے میرے مولا۔ ہمارے ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو اے اللہ ہمارے اندر اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے ان اعمالوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ فرمائیے، ہماری زندگیوں میں اللہ ہماری زندگیوں کو نیکی کی زندگی بنائیے، ہماری زندگیوں سے اللہ گناہوں کو ختم فرمائیے، لکھے ہوئے فرشتوں کو بلائیے، ہمارے گناہ کے دفتر کے اوپر اللہ معافی کے قلم کو پھیر دیجئے، قدم قدم پہ اپنی رحمت برکت شامل حال فرمائیے، ہمارے اللہ تمام اعمال کو قبول فرمائیے، ہماری زندگیوں سے اللہ گناہ والی زندگی کو ختم فرمائیے، نیکی والی زندگی کو داخل فرمائیے، اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما، ہر فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر اچھے اور برے تقدیر پر اللہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اعمالوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، شیطان کے اللہ شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم آخری میں آپ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا، اے اللہ ہم آخر میں آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ
ہم گنہگاروں کی طرف سے، ہم سیاہکاروں کی طرف سے میرے مولا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس پر ہم سب کا سلام پیش کر دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، ان کی زندگی ہماری زندگی میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ، ان کی زندگی کو اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ جنت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، قیامت کا میدان ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اے اللہ، ہر ایک بندے سے آپ حساب لیں گے، ہر ایک بندے سے آپ پوچھیں گے۔ اے اللہ، قیامت کے دن میرے مولا اے اللہ، انبیاء علیہم السلام کی ممبریں بچھی ہوئی ہوں گی، تمام نبی اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ، تیرے عرش کے قریب جو ممبر ہے اے اللہ وہ خالی ہوگا، سب کی نظریں اس ممبر پر ہوگی، سب کی ہمت نہیں، سب کی دل میں یہ حسرت ہوگی کہ یہ ممبر کس کا ہے۔ اے اللہ، وہ خالی کیوں نہ، ہر نبیوں کے اندر یہ بھی حسرت ہوگی کہ ممبر کس کا ہے، سب نبی جاننا چاہتے ہیں کہ ممبر خالی کیوں پڑا ہے۔ اے اللہ، لیکن اے اللہ آپ کا جلال اتنا ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے پوچھے۔ اے اللہ، آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت کر کے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ممبر ہمیں خالی کیوں نظر آتا ہے، اس ممبر پہ کون بیٹھے گا۔ اے اللہ آپ اپنے خلیل سے کہیں گے، اے میرے دوست، اے خلیل، اے ابراہیم، تجھے پتہ نہیں ہے یہ ممبر اس ہستی کی جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک میری امتی جہنم سے بچ کر جنت میں نہیں جائے گی تب تک میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں۔ اے اللہ، اس نبی کا واسطہ ہے میرے مولا، اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی نے اپنے امت کے لیے اتنے سب وعدے کیے۔ اے اللہ، تجھے اس حبیب کا واسطہ ہے جس حبیب کو تو نے معراج پہ بلایا، تو نے اپنا دیدار کروایا۔ اے اللہ، اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی کے بارے میں تو نے قسمیں کھائی ہے۔ اے اللہ، تجھے اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی کے کے لیے اللہ قرآن کو نازل کیا۔ اے اللہ، تجھے اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی کے بارے میں تو نے قرآن میں اللہ بیان فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، یہ مزمل ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مدثر ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنے نبی کو اللہ محبت سے پکارا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ، ہماری اللہ بگڑی بنا دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنی گناہوں کی زندگی سے تھک چکے ہیں میرے مولا، ہم اپنی گناہوں کی زندگی سے تھک چکے ہیں۔ اے اللہ، اب ہم چاہتے ہیں آپ کے بن جائے۔ اے اللہ، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ اپنا قرب عطا فرمائیے، آپ اپنی محبت عطا فرمائیے، آپ اپنا خوف عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ اپنے عرش کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، لوگ تو اے اللہ قیامت کے دن جب جمع کیا جائے گا تو لوگوں کے اللہ جب حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ اے اللہ، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اے اللہ، اس وقت اللہ اس تمام امتی کے اوپر نگاہ پڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اے اللہ، وہ نبی پکارتا ہوا آئے گا، امتی امتی امتی، سب کی نگاہ دوڑے گی کہ کس کی آواز ہے۔ اے اللہ، وہ زلفوں کو لہراتا ہوا آئے گا میرے مولا، تیرے سامنے سجدے میں گر کر کہے گا اللہ میری امت کو بچا لے،
اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ ہے میرے مولا جس نبی نے تیرے سامنے سجدہ کر کے اللہ کہا امت کو بچا لے۔ اے اللہ اس امت کو بچا لیجئے، ہر طرف سے گر چکی ہے میرے مولا، ہر طرف سے ظلم و ستم ڈھالے جا رہے، ہر طرف سے ستائے جا رہے میرے مولا، اس امت کو پار لگا دیجئے، اس امت کی حفاظت کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ اے اللہ وبائی بیماری سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ جس علاقے میں محفوظ ہے اے اللہ اس علاقے والوں کو محفوظ فرمائیے، جن علاقے میں اے اللہ یہ بیماری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اللہ اس علاقے کو تو حفاظت فرمائیے، اس علاقے سے اللہ اس بیماری کا اللہ وجود ختم فرمائیے، پورے علاقوں کو اللہ محفوظ فرمائیے، پورے لوگوں کو اللہ انسانیت کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ اللہ ایمان کے ساتھ اس بیماری کی وجہ سے چلے گئے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ جن گھروں میں اللہ عید کے دوران اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان کے گھر والوں کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو صبر عطا فرمائیے، اے اللہ رمضان المبارک کی تمام خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے اللہ ان تمام کے اللہ مغفرت فرمائیے، جو لوگ اللہ ہمارے مشائخ میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہمارے اساتذاؤں میں سے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، مشائخ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خاص کر کے اللہ جو مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہے اے اللہ یہاں سے اکابر اللہ دنیا سے چلے جا رہے میرے مولا، اے اللہ ہمارے اکابروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اکابروں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے میرے مولا قرب قیامت کے نزدیک اے اللہ قیامت کے نزدیک اللہ سب سے پہلے علم کو اٹھایا جائے گا اے اللہ، اور علم علماء کے ذریعے سے اٹھے گا۔ اے اللہ آج پوری دنیا میں علماء کے جنازے اٹھے جا رہے، پورے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے میرے مولا۔ اے اللہ قیامت آ چکی ہے میرے مولا، اے اللہ اس میں ہماری حفاظت فرمائیے، دارالعلوم کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم کے اساتذاؤں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی علم میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان سے اللہ پوری دنیا میں کام لیجئے میرے مولا، ہر فتنے سے دارالعلوم کی حفاظت فرمائیے، دیگر مدارسوں کی حفاظت فرمائیے، فتین کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، بد نظری سے حفاظت فرمائیے، ہمارے اکابروں کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائیے، اے اللہ خاص کر کے اللہ میرے مولا، اے اللہ ہمارے حضرت قطب الدین ملا کی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، شیخ یونس صاحب کی اللہ درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ان کی روحانیت کو اللہ روحانیت کے ذریعے سے ہم سب کو فیض پہنچا دیجئے، اے اللہ ان کی موجودگی میں جو روحانیت ملتی تھی اللہ ان کے عدم موجودگی میں بھی وہ روحانیت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کے اندر تیرا ذکر کو پیدا فرمائیے، ہمارے دلوں کو اللہ تیرے لیے قبول فرمائیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی صدائیں آنے لگ جائے، اے اللہ ایسے فیصلے فرمائیے، ہمارے قلوب کو منور فرمائیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ دین کی محبت عطا فرما، شریعت کی محبت عطا فرما، سنتوں کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کے ہر حرف سے محبت عطا فرما، اے اللہ ہر نقطے سے محبت عطا فرما، اے اللہ کہیں حفاظ ایسے ہیں میرے مولا، اے اللہ کہیں حفاظ ایسے ہیں میرے مولا، اے اللہ جن کا گزارا کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا، خاص کر کے اللہ ہمارا ہندوستان اے میرے مولا رزق کے اعتبار سے پریشان ہو چکا ہے، اے اللہ ہر ایک کی مالی حیثیت کو اللہ بڑھا دیجئے، خصوصاً علماؤں کی حفاظت فرمائیے، کیونکہ اللہ ان کا ذریعہ تو اللہ تعلیم کے ذریعے ان کی زندگیاں گزرتی ہے، اللہ پڑھنے پڑھانے سے ان کی زندگیاں گزرتی ہے،
اے اللہ آج اے اللہ کہیں سے 1 سال کے اوپر ہو گئے میرے مولا، مدارس بند ہے، اے اللہ ان کا گزارا نہیں ہے میرے مولا، اے اللہ حفاظوں کا گزارا نہیں ہے میرے مولا، مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، مدارس بند پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان علماؤں کے کفیل بن جائیے، ان حفاظوں کا کفیل بن جائیے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ علماء کے پیچھے ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اللہ اس دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آخر میں ہم آپ سے کہتے ہیں، اے اللہ پھر سے کہتے ہیں میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے بہت کچھ رہ گیا ہے اپنی شان ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو اللہ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے، پھر بھی ہم ہمت کر کے آپ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے میرے مولا، اے اللہ ہمارے اس دعاؤں کو اے اللہ حبیبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔